بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا واقعہ ہے کفار کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو واچ کریں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینا شروع کر دیے۔ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، جس میں عطر پر نجاستیں ڈالی، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی نہ کوئی پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جس میں عطر کو لہولہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانوں پر غلاستیں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ۔ کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر نعوذ باللہ، کبھی ندیم کہا اور کبھی شاعر، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ قارئین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئی، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کفار پر۔ اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا۔ میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ اس حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر ابو لہب کا اظہار مسرت۔ ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشاں ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو ابو لہب کے بیٹوں کا طلاق دینا۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عقبہ اور عتیبہ سے بیائی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ دشمن رسول کی ہلاکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ پر قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے سے گزرتا ہوا اس نے عتیبہ کو پھاڑ دیا۔ کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ایک مذموم قدم۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عرائشی کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عرائشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ قریش کے سرداروں نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ عرائشی حضور
پاک کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ آج لطف آئے گا۔ عرائشی نے جا کر نبی پاک سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ کچھ گزرے ہوئے اس کی خبر لا دے۔ حضور پاک نے سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا محمد۔ جواب دیا محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کا حق دو۔ اس نے کوئی الفاظ نہیں کیے، سیدھا اندر گیا اور اس کے پیسے لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ قریش کا آدمی حرم کی طرف بھاگا اور یہ واقعہ سنایا۔ آج بہت عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد کو دیکھتے ہی اس کا رنگ افق ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق دے دو تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واچ کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔